اس ویڈیو میں میرے ساتھ محمد حسیب ہیں. 70 ایئر ان کی عمر ہے. تقریباً 7 ہفتے پہلے ان کی ہورائزن ہاسپٹل میں ڈاکٹر احسن شمیم نے سرجری کی ہے. ہم اسے چند بنیادی سوال کریں گے جن سے آپ کو آگاہی ہوگی کہ انہوں نے ڈاکٹر احسن شمیم سے سرجری کیوں کروائی اور 7 ہفتوں کے اندر ابھی تک ان کے کیا رزلٹ آئے ہیں. حسیب بھائی، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے ڈاکٹر احسن شمیم کو اپنی نی ریپلیسمنٹ گھٹنے کی تبدیلی کے لیے ہی کیوں چوز کیا؟ میں نے کافی ڈاکٹرز کو چیک کرایا، ڈاکٹر ہاسپٹل اور ادھر ادھر، لیکن میرے سراؤنڈنگ میں میرے کافی جو قریبی ریلیٹیوز ہیں وہ ڈاکٹرز بھی ہیں. انہوں نے ڈاکٹر احسن شمیم سے ہی سرجری کرائی تھی. سو ڈیفینیٹلی اور نیچرلی جب آدمی یہ کام کرتا ہے تو وہ اس سے پہلے اس کو سالیڈیفائی کرتا تاکہ وہ صحیح ڈیسیژن میکنگ کر سکے، کیونکہ یہ تھوڑا سا واقعی ٹف ڈیسیژن تھا کہ whether we should go for it or not. Then I decided کہ نہیں، اس سے سرجری ضروری ہے اور پھر ڈاکٹر احسن شمیم سے ہی کرانی چاہیے کیونکہ he is the best available in the لاہور. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ نے چوز تو کر لیا ڈاکٹر احسن شمیم کو، اس کے بعد آپ کا تجربہ ایکسپیرینس کیسا رہا ڈاکٹر احسن شمیم کے ساتھ؟ میں زیادہ تو نہیں کہوں گا، لیکن یہ کہوں گا کہ جتنا بھی ڈاکٹر شمیم صاحب نے ہمیں پیکیج میں بتایا تھا، اب بلیو کریں کہ وہ ساری چیزیں موجود تھیں، اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جو مسنگ ہو. وہ کہتے ہیں کمٹمنٹ سب سے زیادہ جو ہوتی ہے وہ انسان کی عزت کا باعث ہوتی ہے. میں نے یہی پایا کہ واقعی کمٹمنٹ ہی سے سارا کام تھا. میں 4 days ہاسپٹل میں رہا. میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا میڈیسن نہیں تھا جو میں خود پرچیز کیا ہو یا لایا ہوں. ہر چیز اویلیبل تھی ایٹ دا رائٹ ٹائم ایٹ دا رائٹ پلیس. ٹھیک ہے. اچھا، لوگ سب سے زیادہ حسیب یہ ڈرتے ہیں آپریشن کے بعد، یہ درد بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ ذرا بتائیں گے کہ آپ کا درد کے بارے میں کیسا تجربہ تھا؟ شروع میں تو مجھے اتنی درد نہیں ہوئی. اچھا. میں خود بڑا حیران تھا کہ آپریشن کے میں بھی کچھ 6-7 hours کے بعد میری اسٹارٹ ہوئی تھی تھوڑی درد. لیکن نو ڈاؤٹ کہ یہ آپریشن ہے اور اس میں کٹنگ شٹنگ ساری انوالو ہے، تو درد تو ہوگی، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوگی، لیکن اتنی سویت درد نہیں تھی جتنی میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جی وہ کہتے ہیں جی کہ بڑا آپریشن ہے. لیکن اتنی نہیں ہے، ٹھیک تھی، نارمل تھی. بلکہ آپ کے اسٹاف میں وہ کہتے تھے آپ کو درد کیوں نہیں ہو رہی تھی. میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ میری درد اس وقت ہوتی ہے جب میں فیل کروں کہ میری اب بساط سے باہر اس کو برداشت کرنا ہے. سو یہ چلتا ٹھیک ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ایٹ لیسٹ میری ایج میں 70 ایئرس میں اس کو برداشت کرنا بھی ایک مسئلہ ہے، لیکن اتنی انٹینسیفائی نہیں ہے کہ آدمی اس سے تھوڑا بیزار ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا حسیب بھائی، یہ بتائیے کہ آپ 7 ہفتے ہو گئے ہیں، آپ نے آفس میں کب سے جانا شروع کر دیا؟ مجھے بھی 2-4 دن ہوئے، بلکہ 1 ویک ہوا ہے میں جا. 2-3 دن پہلے میں اپنے آفس کی اسی گراؤنڈ فلور پہ رہا ہوں، اور اب میں روز صبح آفس جا کے فرسٹ فلور پہ اپنے آفس میں بیٹھتا ہوں فار مے بی 4-5 hours، اور مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے. اور میں حیران ہوں، لیکن جب میں یہاں آ کے بیٹھتا ہوں تو شاید ہو جاتی ہو. آفس میں کوئی تکلیف نہیں تھی. ٹھیک. آپریشن سے پہلے اور آپریشن کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا فیصلہ صحیح ہوا ہے نی ریپلیسمنٹ کا؟ کیونکہ آپریشن سے پہلے کیا حالت تھی اور ابھی تک کیا فرق محسوس کر رہے ہیں؟ یہ تھوڑا سا کہنا چاہیے کہ ڈیفیکلٹ ہے اب بھی، کہ میں پہلے ٹھیک تھا یا اب ٹھیک تھا، لیکن جو لائف سٹائل ہے وہ انسان کا ظاہر ہے کہ نیچرل، اور اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے وہی سب سے بیسٹ ہے. اس کو اگر سوچتا ہوں تو کہتا ہوں بہت اچھا فیصلہ تھا، میں اب چل بھی سکتا ہوں. اور جب میں نے پہلے 2-3 قدم اٹھائے تھے، دیٹ واز ریئلی ایک بہت بڑی بات تھی، کیونکہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اس اسٹیج سے اس اسٹیج پہ آ جاؤں گا. سو وہ میرے لیے بڑا ایک تھا، اور وہی میرے لیے ایک وہ کیا کہتے ہیں روڈ مارک یا بینچ مارک تھا کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا اپنے لیے. ٹھیک. اگر ہم آپریشن سے پہلے آپ سے پوچھیں کہ کتنا چلتے تھے آپ، یعنی کہ اگر ایک گو میں چلنا پڑ جاتا ہے کتنا چل لیتے؟ نہیں، میں بالکل نہیں چل پاتا تھا. بس میں یہ تھا کہ میں بیٹھ جاتا تھا اور there was no pain، تو میں جب اٹھتا تھا پھر سب کچھ شروع ہو جاتا تھا، بلکہ چلا ہی نہیں جاتا تھا. there was bone to bone پرابلم تھی، تو وہ درد اتنی ہوتی تھی کہ میں نہیں چل سکتا تھا، جس میں ڈریگنگ بہت تھی میری، مجھے ٹانگ کو گھسیٹ کے چلنا پڑتا تھا. لیکن اب یہ ہے کہ میں بالکل صحیح طریقے سے چلتا ہوں. ہم جو ویڈیو کلپ لگائیں گے ماشاء اللہ، آپ اسٹک کے بغیر بڑا کمفرٹیبل چل رہے ہیں، سینے آپ چڑھ رہے ہیں. ایک بڑی حیرانی بات ہے میرے لیے بھی کہ میں اسٹک کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوں. آپ بہت اچھا اسٹک کے زیادہ کمفرٹیبل ہوں، لیکن پھر کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ اٹس اے پریکاشنری ٹول، تو اس کو پکڑ لیتے ہیں. اگر کہیں ضرورت پڑ جاتی ہے بعض دفعہ. یہ نہیں ہے کہ 7 weeks ہوئے سر. 7 ہفتوں میں تقریباً ابھی آج کتنی واک آپ کر پاتے ہیں ایٹ اے اسٹریچ؟ اگر کہوں ایٹ اے اسٹریچ میں 15 to 20 کر لیتا ہوں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے.
لیکن سم ٹائمس ہوتا ہے, لیکن میں جب صبح کے وقت کرتا ہوں تو مے بی ڈپینڈ اپان مائی موڈ کہ کیسا ہے کیا نہیں ہے, لیکن میں 15 اور 20 میں اب بھی صبح اٹھ کے 15 منٹس کر کے آیا ہوں. حالانکہ مجھے یاد ہے کہ آپ نے تقریباً آپریشن سے پہلے چلنا ہی چھوڑ دیا. میں نے بالکل میرا زیرو تھی, آپ زیرو واک, یعنی کہ آپ صرف اور صرف یعنی کہ جو مجبوراً چلنا پڑتا. ہاں, کہیں جانا ہے یا کسی ڈاکٹر کے پاس وزٹ ہے تو مجبوراً چل لیتے تھے, لیکن تو بہت مشکل تھا تب, بہت مشکل تھا. اور اب تو یہی وجہ ہے کہ شاید میری انٹیک تھوڑی سی بڑھ گئی, شاید اس لیے کہ میں واک کرتا ہوں. تو میرا حال ہے کہ جو گولڈن گول وہ یہی ہے اس وقت آپریشن کے بعد کہ آپ کی مسل اسٹرینتھنگ آؤٹ کلاس ہونی چاہیے, کیونکہ وہی ایک چیز ہے جس نے کرنا ہے. باقی تو امپلانٹ ہے, وہ میکینیکل ہے, اس میں تو کچھ نہیں, آپ نہ گھسنا ہے نہ کچھ ہونا ہے. بالکل صحیح. تو ناظرین, ہم نے بہت سمرائز طریقے سے آپ کے سامنے یہ کیس رکھا کہ حسیب بھائی 7 ہفتوں کے بعد کمفرٹیبلی 15 سے 20 منٹ چلے. یہ وہ والے پیشنٹ ہیں جنہوں نے آپریشن سے پہلے چلنا پھرنا بالکل چھوڑ دیا تھا. ہارڈ ہی کہ مجبوری کے تحت واش روم میں جا رہے تھے, مجبوری کے تحت گاڑی میں بیٹھنا پڑ جاتا تھا, وہ اتنا ہی چلتے تھے. تو ایک طرح سے ان کا تھوڑا سا فیصلہ لیٹ تھا, لیکن سرجری کے بعد اب 15 سے 20 منٹ واک کریں. ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم یہی انکریج کر رہے ہیں کہ بیک ٹو نارمل, کیونکہ جب پہلے 5-10 سال آپ چلنا پھرنا چھوڑ دیتے تو پھر برین بھی کہتا ہے بھائی چھوڑو, کیا چلنا ہے تم نے. لیکن کیونکہ نی ریپلیسمنٹ کے بعد گھٹنا اندر سے بالکل نیا ہو چکا ہوتا ہے, اب آپ کو پٹھوں میں طاقت کی ضرورت ہوتی ہے, وہ آپ کی ہمت اور کمٹمنٹ ہے, وہ ہم ان کے ساتھ لگے رہیں گے. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ 3 سے 6 ماہ کے اندر یہ آدھا گھنٹہ 45 منٹ کمفرٹیبلی چل پائیں گے. اور آپ کو بھی گھٹنے میں کوئی پرابلم ہے, کوئی نی آرتھرائٹس ہے, ایڈوانس نی آرتھرائٹس ہے, آپ کی ماں, آپ کی بہن یا کوئی ایسا بندہ جو چلنے سے قاصر ہے, تو ایک دفعہ ڈاکٹر احسن شمیم سے ضرور ملے. میں امید کرتا ہوں کہ ان سے ملنے کے بعد جس طرح حسیب بھائی بہت خوش ہیں, آپ لوگ بھی مطمئن ہوں گے اور اپنی نی کے بارے میں بہتر فیصلہ کر سکیں گے.